السلام علیکم ویورز، آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ہماری پیاری ویور شبنم پروین کی فرمائش پہ بنائی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے نا کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ قرآن پاک میں ارشاد کریم ہے، اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، ساروں قطار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائش اور کچھ صدمے، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت، اتنی جلدی اللہ کے آگے ہم جھکتے ہیں۔ اگر دنیا کی ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے، سب مل جائے، کوئی غم نہ ہو، تو اللہ کو کون کیسے یاد رکھے گا؟ تو اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے،
وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر، جھک جاؤ اس کی رضا کے آگے، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ کہ اللہ پہ یقین کیا، ہر معاملہ اس کے سپرد کیا، تو پھر کیوں وہ تمہیں آزما رہا ہے؟ دراصل اللہ اس آزمائش کے ذریعے تمہیں خود سے آشنا کروا رہا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے نا، وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا۔ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں، یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا۔ جن کی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوں وہ کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ پہ یہ یقین رکھیں کہ وہ ہماری دعائیں کبھی نہ کبھی تو ضرور پوری کرے گا۔ اس کے پورے ہونے کا انتظار کرتے رہیں، مگر مایوس نہ ہوں۔ وہ رب اتنا رحیم ہے کہ ہماری ہر دعا کو سنبھال رکھتا ہے، پھر یا تو اس کا صلہ ہمیں آخرت میں دیتا ہے یا پھر دعا میں مانگی ہوئی چیز سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم انسان نا سمجھ اور نا شکرے ہیں، کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے اللہ کے ارادوں کو۔ بے شک وہی جاننے والا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر کیا نہیں، اس لیے کبھی اپنے رب سے دعا قبول نہ ہونے کا شکوہ نہ کریں۔ وہ رب رحمان ہے، کبھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا، اور بے شک اللہ کے فیصلے تو ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے جب سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے، جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔